نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، پتہ نہیں نبی کریم کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان کو روک لیا اور روکنے کے بعد قریب بلایا اور بلا کے کہنے لگے میرے صحابی میری ایک بات یاد رکھیں، جی آقا، جی سید المرسلین، جی خاتم النبیین، حکم کیجئے۔ تو اپنے باپ کے ساتھ تھا، میری ایک نصیحت یاد رکھیں، اپنے باپ کے آگے کبھی نہ چلا کر، اس کی سواری کے آگے نہ دوڑا کر، اس کے پیچھے رہا کر، اس کا احترام کیا کر۔ عمران بن حسین کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کمرے میں داخل ہوئے، سارے صحابہ نے، سردار تو تھے، اکرام کیا، آئے بیٹھے، نبی کریم نے نصیحت کی، نصیحت کا ایسا اثر ہوا، اسلام کو قبول کیا۔ بیٹے عمران پاس بیٹھے ہیں، کھڑے ہوئے، باپ کا ماتھا چوما، باپ کی جوتی اٹھائی، نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اللہ کے رسول کیوں روتے ہیں؟ کہا جب تک مشرک تھا تب بھی کرام کرتا تھا، لیکن اللہ کی قسم اسلام قبول کیا تو بیٹے نے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں مجھے اور آپ کو کیا نصیحتیں کی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ خود نبی کریم کی زندگی کے اندر سے بھی اگر آپ جائزہ لیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ شاید نبی کریم کے والدین کا باب محو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے بچے ہیں، ام ایمن ہمراہ ہیں، نبی کریم کی والدہ جب فوت ہوتی ہیں، ایک 6 سال کا بچہ دوڑ دوڑ کے اپنی ماں کے جسد حاکی کے ساتھ لپٹتا ہے اور کہتا ہے ام ایمن کہاں لے کے جاتی ہو، میں اپنی ماں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ماں کو دفن کیا جا رہا، بچہ رو رہا ہے، ام ایمن کھینچ رہی ہیں، وہ بار بار قبر پہ جا رہے ہیں۔ ایک عرصہ بیت گیا، نبی کریم یہیں سے گزرے صحابہ کے ہمراہ، وہاں پہ بیٹھ گئے، اپنی ماں کی قبر کے اوپر روئے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کے رونا شروع ہو گئے۔ پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ 6 سال کے بچے ہی تھے نا، 6 سال ہی کی تو عمر تھی، کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے میری ماں کی محبتیں یاد آ گئی، میری ماں کی الفتیں یاد آ گئی، اور صرف یہ حقیقی ماں کی بات نہیں ہے، رضائی ماں اماں حلیمہ بھی آئی تھی۔ نبی کریم کو خبر ملی ماں حلیمہ آئی ہے، وہ چادر نبوت والی، یا ایھا المدثر والی، یا ایھا المزمل والی ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی، ان کو بٹھایا، ان کا حال چال پوچھا۔ ماں نے اللہ کے فضل سے اسلام کو بھی قبول کیا، نبی کریم نے عزت و احترام بھی کیا، اکرام بھی کیا۔ اسی طرح ایک غزوے میں اسی ماں کی بیٹی اور رضائی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیمہ بھی آئی تھی، حلیمہ سعدیہ کا بھی اکرام ہوا تھا، شیمہ بھی آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو کہنے لگی تمہیں پتہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں؟ نہیں ہمیں نہیں علم، ان کے پاس مجھے لے چلو۔ نبی کے پاس آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا نشانی ہے، تو ہی شیمہ ہے؟ شیمہ نے ایک ہی واقعہ سنایا، کہا آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ کے جب دندانے مبارک آئے تھے، آپ کو میں کندھوں پہ اٹھایا کرتی تھی، آپ میرے پیچھے چکی سی کاٹ لیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو میری کمر میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ کہا شیمہ تو نے مجھے میرا سارا بچپن یاد کرا دیا، مجھے میری ماں یاد کرا دی، مجھے میری بہن یاد کرا دی، لاکھوں دینار دیے، درہم دیے، شیمہ میرے ساتھ چل مدینہ، اب باقی زندگی کرام اور عزت کے ساتھ گزاریں گے۔ کہا نہیں بھیا، آپ نے جو عزت احترام دی ہے اپنے قبیلے میں خوش ہوں، وہاں چلی جاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا کے سب سے بہترین حکیم ہیں، آپ دنیا کے سب سے بہترین دانا ہیں۔ آپ کے پاس معاویہ بن جہمہ آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول جہاد کرنا چاہتا ہوں، اچھا اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، میں بھی قتال کرنا چاہتا ہوں، تیری ماں ہے؟ جی میری ماں ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جا لوٹ جا، جنت تیرے ماں کے قدم کے آس پاس ہے، ان کی خدمت خاطر کر، جنت چلا جائے گا، جہاد میں جان کھپائے گا، جان کا نذرانہ پیش کرے گا، جو اجر و ثواب وہاں پہ ملنا ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ جا، ماں کی خدمت کر لے، وہاں تو جنت کو پالے گا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، ہم یہ تو سمجھتے ہیں، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ باپ کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے۔
اسی حدیث کے دوسری روایات کے جو الفاظ ہیں اندا ارجلہما، جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ اس کا ہمارے پہ اتنا حق ہے، ٹائم ٹیبل کا، ٹائم ٹیبل شیڈولڈ حق ہے، باپ کا حق شیڈولڈ ہے۔ بابا آپ نے مجھے، جب باپ ماں بزرگ ہو جائے نا، نعوذ باللہ اعوذ باللہ، یہ ہم کس معاشرے میں ہیں؟ جب وہ والدین جو بچے کو، وہ ماں جو ایک بچے کا پیمپر، لنگوٹی، جو بھی جو استعمال کرتا ہے، 2 سالوں میں 5 سالوں میں سینکڑوں بار تبدیل کرتی ہے، وہ بچہ جب طاقتور تندرست ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا کہتا ہے؟ اے میرے امی، اے میرے ابو، رات 12 بجے آپ نے مجھے بتا دینا، میں آپ کو واش روم کروا لاؤں۔ آپ نے مجھے 10 بجے بتا دینا، اس کے بعد میں نے بیوی بچوں کے پاس چلے جانا ہے۔ آپ نے 11 بجے کے بعد مجھے آواز نہیں دینی اور مجھے نہیں بلانا، ابھی جو طہارت کرنی ہے 12 بجے کر لینا۔ باپ اور ماں اس کے بعد چاہے ساری رات بستر پہ کراہتے رہے، چیختے رہے، وضو کی حاجت ہو، طہارت کی حاجت ہو، انتظار کرتے رہیں کہ بچہ کب اٹھے گا، کب ہمیں طہارت کروائے گا، کب ہم وضو کر کے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں ادا کریں گے۔ یہ بچے ظالم ہیں، یہ بچے گناہگار ہیں۔